الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے اور اسلامی بھائیوں، ہر عاقل اور بالغ پر اسلامی بہن اور اسلامی بھائیوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ کی پناہ بالکل ہی نہ پڑھنا تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آئیے نماز کے فضائل پڑھیے اور سنیے، دیکھیے اللہ نے ہم پر نماز فرض کر کے جو ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ عز و جل ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور دوسری طرف اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر باندھا ہوا فرض ہے۔ آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی اور اوقات معلومات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے طریقے آ گئے ہیں۔ اب موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے، تو پہلے دور میں نماز کا ٹائم معلومات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ سورج کو دیکھ کر نماز کا حساب کتاب لگاتے تھے۔ لیکن آج ہمیں اتنی سہولت ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہے، یعنی کہ اذان دینے والا مراد ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرا ذمہ کرم پر عائد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں آپ کو ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا اور طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا۔ بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی کیا طوفان آ گیا؟
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی واقعی مجھے تو طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، اور یہاں تک کہ میں نماز میں مصروف تھی۔ اب نماز کی کتنی برکت ہے کہ طوفان آیا اور اپنی تباہی مچاتا ہوا اور تھم گیا، چلا گیا، لیکن اس بڑھیا کہ مکان کو کچھ بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کو بڑھیا کو بھی پتہ ہی نہ چلا کہ طوفان آیا ہے نہیں آیا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ طوفان آ کر گزر بھی گیا ہے، لیکن نماز کی کتنی برکت ہے کہ اس بڑھیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ طوفان آ کر چلا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کر گئے، تو پھر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو عرض کی کہ اے اللہ پاک میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو یہاں تک کہ کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو جب 50 کے بجائے جب 5 رہ گئی ہیں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر ہمارے اوپر جس طرح پہلے 50 فرض ہوئی تھی تو جب وہی 50 رہتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ آج ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہم ان 5 نمازوں سے بھی اتنے دور ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا اللہ کے گھر مسجد میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب کتنی برکتیں ہیں نماز کی کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کتنی کیونکہ مسلمان ہے نا، مسلمان کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں وہ 5 وقت آتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور پھر ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ ہمارا کھلے عام دشمن ہے ہمارا، تو ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ایمان کو یہود و نصارہ نے خرید لیا ہے۔ ہمارا حال آپ سب کے سامنے ہے کہ جو ہم پر گزر رہی ہے کہ ہر جگہ ہم مسلمان چکی میں پیس رہے ہیں۔ کیوں پیس رہے ہیں؟ کہ ہم نے اپنا ایمان یہود و نصارہ کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے۔ اب یہ بیچنے والی بات ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوش بختی اور کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی اور ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے، پھر ہمارے اوپر یہود و نصارہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو خدارا اپنے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو مسجد کی طرف نہیں لے کر آتے ہیں، اس سے بھی ہم غافل ہیں۔ میں ان بزرگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بزرگ مسجد میں خود نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آئیں۔ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں گے، جب وہ چھوٹی عمر میں نماز پڑھنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی یہ عادت بن گئی ہوگی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو خود دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہم جو ہمارے کچھ بزرگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں لے کے آتے۔ میں یہی عرض کروں گا ان بزرگوں سے بھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اللہ کے احکامات سکھائیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ چلائیں۔ ان کو بتائیں کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، اور جو اللہ کے حکم ہے ہم پر، جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے چاہیے۔ کیونکہ ہمارے یہ ذہن میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے تو یہ بڑا ہو جائے گا،
بچہ چھوٹا نہیں ہے. جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ اسی ٹائم پہ ہمیں پک کرتا ہے. ہم گھر میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ بچہ وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی. ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی. کیونکہ ہم یہ کام کریں گے نا, نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد یہی سوچے گی کہ یہ اچھا کام ہے جو ہمارے والد کر رہے ہیں. ہم نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد بھی اسی لیے نہیں پڑھتی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف لے کر آنا چاہیے. اور یہ نہ سوچا کرے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے. اب خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جو زبان بولتے ہیں ہم اس بچے کو سکھاتے نہیں ہیں کہ بچے تو نے یہ زبان بولنی ہے. بچہ خود بخود جو ہم بولتے ہیں وہ پک کرتا جاتا ہے. اب جس طرح وہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ہماری جو زبان ہم بولتے ہیں وہی پک کرتا کرتا بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بچہ ہماری باتوں کو پک کرتا ہے پھر بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے, آہستہ آہستہ کرتا ہے, وہ خود باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو سکھایا نہیں جاتا کیونکہ وہ ہمیں پک کر رہا ہوتا ہے. جب ہم نیکی کا کام کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, گھر میں قرآن پڑھیں گے, ہمارے گھر میں دینی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی دین کی طرف آئیں گے, ہمارے بچے نماز کی طرف آئیں گے. میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور خود والدہ جو ہے گھروں میں نماز پڑھیں, اور جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو نمازوں سے دور ہیں, میں ان کو بھی یہی کہوں گا اور دعوت بھی دوں گا کہ خدارا آپ اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی دین کی طرف آ جائیں. پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومنوں کی معراج ہے. ہم باتوں کے عاشق نہیں, عملی جامہ پہن کر ہم پیارے آقا علیہ السلام یہ دعویٰ کریں کہ ہم واقعی عاشق ہیں پیارے آقا کے. پیارے آقا نے نماز پڑھی ہے, تمام صحابہ نے نماز پڑھی ہے, تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.